آپ کو اللہ کے نبی نے ہی کہا تھا جب وہ اسامہ بن زید آئے نا, بنو مخزوم غالباً قبیلہ تھا, اس کی عورتیں چوری کرنی تھی, شی واز ہیبیچول تھیف, تو آ کے انہیں اللہ کے غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ کی گئیں کہ ان کے عمراء اور ان کے لیڈرز کو ایمنسٹی مل جاتی تھی, چھوڑ دیا جاتا تھا, اور ان کے کمزور لوگوں پہ حد نافذ رہتی. ایون وہ عمر خطاب کے دور میں, سبحان اللہ, عمر بن العاص گورنر ہے, ان کا بیٹا ایک جو سے ریس لگا رہا ہے, اور جب اس نے ریس لگائی تو بیسکلی دا جو کڈ وان, اور اس کے ان کے اللہ سے بیٹے نے ڈنڈا لے کے اس کو مارا کہ تم اسے کیوں جیتے ہو, بچے تھے, ٹھیک ہے, جو بچہ تھا باپ کے پاس گیا, باپ سیدھا مدینہ آ گیا. خطاب چھوٹی سی بات ہے, دیکھی جاتی ہے یار, ایک ڈنڈے تو مارے, ہمارے تو روزانہ گلی محلے میں تپڑ چل رہے ہوتے ہیں, مکے چل رہے ہوتے ہیں, وہ کراس تپے, ٹھیک ہے. عمر بن خطاب نے عمرو بن العاص کو, یا اللہ, یہ صحابی جلیل بلایا مدینہ اپنی اولاد کے ساتھ, اور سارا کیس سنا اور جو کے حق میں فیصلہ دیا, اور کہا بیٹے کو جس طرح سے تمہیں مارا ہے اس کو مارا. اب عمر بن خطاب نے کہا کہ بیٹے کو کہ آپ باپ کو ہی مارو. اس نے سوال کیا کہ باپ کو کیوں, مجھے تو اس نے مارا, کہتے نہیں کیونکہ اس نے اپنے باپ کے نام پہ تمہیں مارا ہے کہ میرا باپ گورنر ہے, سمجھ آئے. اینڈ جو نے وہی پروکلیمڈ کہ یار جسٹس تو یہ, اور پھر انہوں نے یعنی مارا, سبحان اللہ. اینڈ عمر بن خطاب نے کہا, وہ اسٹیٹمنٹ کی کہ ہاؤ کین یو انسلیو اے مین ہو واز بورن فری. آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں عمر بن خطاب کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, یو نو سبحان اللہ, ہی سیڈ اے پروفاؤنڈ ورڈز اخی. He said کہ اللہ سبحانہ وتعالی will make a disbelieving nation rise and flourish, and will make a believing nation, will destroy a believing nation because of justice and injustice. یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, ہمارے سامنے ہو رہا ہے. یعنی جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ڈسٹرائے کر دے گا because of not doing justice اور injustice. اور جو کفار ہیں, those who never claim to love Allah, love تو دور کی بات, وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں, وہ فلرش کر رہے ہیں. اور وہی جو فلرش والی بات ہے نا, یہ لگتا ہے فلرش اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کم از کم یہ چیز بہت زیادہ ہے, اور میٹیریلی جو فلرش کی بات, میٹیریلی فلرش. اور میں ایک اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو, اس پہ ہم ٹاپک وہ کرتے ہیں. عمر بن خطاب یعنی اپنے لوگوں پہ تو بعد میں اپنے گورنرز پہ خاص نظر رکھتے تھے اخوان, کہ یہ کتنا بالکل ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ایک گورنر ہے فیروز دہلوی, عمر بن خطاب کو پتہ چلا اپنے ایجنٹس کے تھرو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, میری غلطی کیا ہے کہ وہ پیوریفائڈ ہنی کھا رہے ہیں اور فائن بریڈ کھا رہے ہیں. عمر بن خطاب نے لیٹر لکھا کہ وین دس لیٹر ریچز یو, میں نے سنا ہے, مجھے پتہ چلا ہے کہ تم پیوریفائڈ ہنی اور صاف یعنی فلٹرڈ بریڈ کھا رہے ہو جس کی گرینز فلٹرڈ ہے. تو وین دس لیٹر ریچز یو کم ٹو می. وہ اپائنٹمنٹ لے کے آئے, جب پہنچے تو ایک چھوٹا سا لڑکا وہ داخل ہو رہا تھا کورٹ میں, عمر خطاب کورٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ٹائم ہے. وہ بچہ تھا, وہ انٹر ہونے لگا, تو اس نے نا پیچھے کرنے کے لیے اس نے منہ پہ ہاتھ لگا اور وہ زور سے لگ گیا, تو اس کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا اور منہ پہ لگ گیا. وہ داخل ہو گیا, پھر اس بھی داخل ہو گئے. اس نے کہا عمر بن خطاب, یعنی جب جسٹس ہوتا ہے نا تو پھر ہر بندہ ہے نا بول سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, پھر ڈرتا کوئی نہیں ہے. میں داخل ہو رہا تھا, یہ بھی عورتیں, انہوں نے مجھے منہ پہ مارا ہے اور یہ ہو گیا میرے ساتھ. تو جب پوچھا فیروز دہلوی سے رضی اللہ عنہ, صحابی رسول ہے, تو نے کہا میرا ٹائم تھا, یہ داخل ہو رہا تھا, تو میں نے کہا مجھے ہونے دو, اور میرا I never intended to hit him, لیکن ہو گیا. تو عمر خطاب نے جب سارا کیس سنا, انہوں نے کہا کہ القصاص, بے شک آپ گورنر ہیں, سب کچھ ہیں, آپ قصاص دیں گے. تو سبحان اللہ, وہ بھی کیسے لوگ تھے, وہ اپنے گھٹنوں میں بیٹھ کے نیچے, یعنی ایک چھوٹا بچہ سامنے بیٹھا ہے, فیروز دہلوی سامنے اپنے گھٹنوں پہ ہے, عمر خطاب بیٹھے ہوئے ہیں, گورنر, ٹھیک ہے, ایک تو صحابی رسول اور گورنر بیٹھے ہوئے نیچے. آج کا کوئی عالم دیکھ لیں نا آپ, یا کوئی بڑا لیڈر دیکھ لیں, کبھی ایسے بیٹھے گا کہ ایسی کی تیسی میری نسلیں, تمہاری نسلیں تباہ کر دوں گا اگر تم نے ایسے کیا. آپ عمر بن خطاب کی حکمت دیکھیں, لڑکے کو بلایا کہ بیفور یو ہٹ ہم, میں تمہیں کان میں کچھ وسپر کرنا چاہتا ہوں, میری بات سن لو. وہ پاس آیا اور کہا کہ ایک شخص تھا, اس کا نام تھا اسود الانسی. He claimed prophethood in the time of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی نے فیروز دہلوی کو بھیجا تھا to finish him. اور فیروز دہلوی نے جب یہ اپنا ٹاسک پورا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم acknowledged him, he praised him اپنے کام کرنے پہ, and he actually loved him for that. ٹھیک ہے, تو یہ اس بندے کا مقام و مرتبہ ہے. تم اس کو مارنا بے شک, لیکن لیٹ می ٹیل یو, یہ بندہ کس کیلیبر کا ہے, کس اسٹیٹس کا ہے. اللہ کے نبی نے اس بارے میں کہا تھا. تو are you still going to do it? You are allowed to. He said اگر یہ بندہ وہ ہے اس کے بارے میں میرے رسول نے بات کی تھی, I never hit him. اب وہ فیروز دہلوی کھڑے نہیں ہو گئے خوش الحمدللہ, نہیں کہتے ہیں کہ نہیں, کیا میں اللہ کے سامنے اس جرم سے بچ جاؤں گا کہ مجھے یہ چھوڑ اور معاف کر رہا ہے, میرے سے قصاص نہیں لیا جا رہا.
عمر خطاب سے پوچھا. عمر خطاب نے کہا کہ ہاں اگر تمہیں چھوڑ ہے تم معاف کر دیا جائے گا. تو پھر اس نے کیا کیا, فیروز دہلوی نے گورنر تھے, اپنا گھوڑا دیا, اپنی سوٹ دی, 30,000 درہم دے دیے اور اس کو ادھر کر دیا. یار کیسی مثال ہے, سبحان اللہ. یہ عمر بن خطاب کا فراست دیکھیں, جسٹس یہ کرتا ہے. اور پھر عمر بن خطاب نے لڑکے کو بولا کہ تم نے اس کو معاف کیا تھا, تم نے اپنی آخرت سیکیور کر لی, اور تمہیں معاف کرنے کی وجہ سے تمہاری آخرت بھی سیکیور ہو گئی, اور اس نے تمہیں گفٹ دے دی ہے تمہاری دنیا میں اللہ نے سیکیور کر دی. So you have secured your آخرت and the دنیا as well.